الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین، آج کے اس اہم سیشن میں ہم مثالی ماں کے اوپر بات کریں گے۔ مثالی ماں کس طریقے سے بنتی ہے اور اس کے لیے کون سی بنیادی چیزیں ضروری ہے کہ جو ایک عام ماں والدہ کو ایک مثالی ماں والدہ بنا دیتی ہے۔ کچھ بنیادی ایسی چیزیں ہوں گی کہ جنہیں ہم اس آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ ان چیزوں کا بطور ماں خیال رکھیں گے تو یقیناً آپ ایک مثالی ماں کا روپ جو ہے وہ دھار سکتی ہیں اور پراپر طریقے سے آپ اپنی زندگی کو ایک مثالی ماں کے طور پر آگے کی طرف بڑھا سکتی ہیں۔ مثالی ماں کو چاہیے کہ جب وہ ولادت کے قریب ہوں تو ان قریبی مہینوں میں وہ ورزش کا اہتمام لازماً کریں۔ ہفتے میں کم از کم 4 دفعہ ورزش کی صورت اپنے آپ کو مصروف عمل رکھیں۔ اس صورت میں آپ کی فزیکل ڈیولپمنٹ صحیح معنوں میں ہوتی ہے، اور جب آپ ورزش کا صحیح معنوں میں اہتمام کرتے ہیں تو پھر آپ کا جو سی سیکشن ہوتا ہے آپریشن کے حوالے سے آپ اپنے آپ کو سیکیور کر لیتے ہیں۔ اسی طرح کہ جب ایک ماں ولادت کے قریبی مہینوں میں ہوتی ہے، مثالی ماں بننے کے لیے اس کو یہ چاہیے کہ ان قریبی مہینوں میں وہ مثبت باتوں کو کریں، مثبت باتوں کو سنیں اور مثبت باتوں کے اندر اپنے آپ کو مصروف عمل رکھیں۔ اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ مثالی والدین کے لیے کہ انہیں یہ چاہیے کہ بچوں کی موجودگی میں جب وہ موجود ہوں تو ان کی موجودگی میں جھگڑا اور اس طرح کی چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے، اور ایسی ماں کہ جب وہ ولادت کے قریب ہوں گھر والوں کو، شوہر کو اور وہ لوگ کہ جو اس کے ساتھ اٹیچ ہے گھر کے اندر، انہیں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کے ساتھ اس طرح کی باتیں جو جھگڑے کی صورت ہوں وہ بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے براہ راست آنے والے بچے کے اوپر اثرات جو ہے وہ پڑتے ہیں۔ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو جہاں بہت ساری چیزیں ضروری ہیں ان کا آپ خیال رکھتے ہیں، تو اس چیز کا بھی بطور ماں آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ آپ اس بچے کو اپنے زیادہ سے زیادہ قریب رکھیں، اس بچے کے ساتھ آپ زیادہ سے زیادہ بات کریں، اس بچے کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنی قربت جو ہے وہ اس کو دیں۔ سائنسی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ بچہ جو ہے تقریباً جو ہے شروع کے ایک ہفتے کے بعد والدہ یعنی ماں کو جو رسپانس کرنا شروع کرتا ہے، ماں کی وہ گفتگو کو، ماں کی وہ جو انداز ہوتے ہیں، اطوار ہوتے ہیں، ان کو وہ سمجھنا، رسپانس کرنا شروع کر دیں۔ اسی طریقے سے کہ جب وہ بچے آہستہ آہستہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو مثالی ماں کا یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو اپنے قریب رکھتی ہے اور ان کی ہر چیز کے اوپر اس کی نظر ہوتی ہے کہ وہ بچے کن کن ایکٹیویٹیز میں مصروف ہیں، کہاں کہاں ان کے معاملات، کیا مصروفیت کی جو چیزیں ہیں وہ کیسے آگے بڑھ رہی ہیں، اور گھر کے اندر ان کے آنے کے اوقات، گھر سے نکلنے کے اوقات، اسکول کالج میں جانے کے اوقات، وہاں سے پہنچنے کے، واپس پہنچنے کے اوقات، الغرض ہر طرح کی ان کی جو مصروفیت ہے اس کے اوپر ایک جو مثالی ماں ہوتی ہے اس کی مکمل نظر جو ہے وہ اس کے اوپر ہوتی ہے۔ جو مثالی ماں ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے جہاں وہ روحانی تربیت پر فکر مند ہوتی ہے وہاں وہ جسمانی تربیت پر بھی فکر مند ہوتی ہے۔ تو مثالی ماں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے جو سونے کا پیٹرن ہے اس کو فکس کرے۔ کم از کم 8 گھنٹے کی جو نیند ہے وہ بچوں کو کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے باقاعدہ ٹائم ٹیبل اس طرح کا بنایا جائے کہ اس دوران وہ پراپر طریقے سے اپنی نیند کو مکمل کر رہے ہوں، اور 8 گھنٹے کم از کم جو ہے وہ ان کی نیند مکمل ہو رہی ہو۔ اسی طریقے سے مثالی ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنا ذاتی دودھ جو ہے وہ پلائے۔ اس سے بچوں کی پرورش، بچوں کی جسمانی جو فزیکلی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ بہت بہترین ہوتی ہے، اور بچے اس طرح بیماریوں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، بیماریوں سے بھی وہ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ ماں کا جو دودھ ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ برکتیں بھی رکھی، اور صحت کے لیے وہ بہت جو ہے بہترین نسخہ، مجرب نسخہ ہے۔ اسی طریقے سے جو مثالی ماں ہوتی ہے وہ جب ان کے بچے آہستہ آہستہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو اس دوران وہ ان کی خوراک کا اچھے سے خیال رکھتی ہے اور مناسب خوراک ان کو جو ہے وہ مہیا کرتی ہے، اور اس خوراک کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ بیٹھ کر ماں جو ہے وہ کھانا پینا، بچوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ چیزوں کو آگے بڑھا رہی ہوتی ہے، ان کے ساتھ کھانا پینا شروع کر دیتی ہے، جس سے بچے مزید اپنے آپ کو تھوڑا سا ایزی فیل کرتے ہیں اور کھانے کو صحیح معنوں میں جو انجوائے بھی کرتے ہیں، اور وہ کھانا صحیح معنوں میں ان کے لیے صحت مند بھی ثابت ہوتا ہے۔
اور یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ جو مثالی مائیں ہوتی ہیں وہ بچوں کو جو قضاء حاجت کی پوری ٹریننگ ہے وہ ان کو دیتی ہیں، اور اس حوالے سے بنیادی جو چیزیں ہیں وہ ان سے شیئر کرتی ہیں، ڈسکس کرتی ہیں، اور اس کے اوپر پراپر طریقے سے ان کو گائیڈ لائن جو ہے وہ مہیا کرتی ہیں۔ اور جو مثالی مائیں ہوتی ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے کھلونوں کا جو ہے انتخاب بھی اس طرح کا کھلونوں کا انتخاب وہ کرتے ہیں جن کھلونوں کو جوڑنے توڑنے میں وہ بچے جو ہے اپنے دماغ کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کھلونوں کے ساتھ کھیل کی صورت میں ان کی جو دماغ کی جو ڈیولپمنٹ ہے، دماغ کا ان کا جو تیز ہونا ہے وہ اس کے اندر جو ہے شامل حال ہوتا ہے۔ مثالی ماں جب بچوں کو وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ وہ بچے بڑے ہو رہے ہیں تو ان سے وہ سوالات بھی کرتی ہے، اور بچوں کو اس پیٹرن کے اوپر لے کے آتی ہے کہ بچے بھی زیادہ سے زیادہ سوالات کرتے ہیں، کہ جس سوالات کی صورت میں بچوں کی جو ذہنی نشو و نما ہے وہ کافی بہتر ہوتی ہے۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ مثالی ماں جو ہوتی ہے وہ اس چیز کا بھی بڑا خیال رکھتی ہے کہ جب بچے منفی رویہ جو نیگیٹو بیہیویئر ہوتا ہے اس کا جو ہے زیادہ استعمال کرتے ہیں، رف جو ہے وہ طریقے سے گفتگو اور اس طریقے سے وہ کرتے ہیں، تو اس کے اوپر تحقیق ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ ریسرچ کریں کہ بچے کی کون سے ایسے عوامل ہیں کہ جن کی وجہ سے بچوں کے رویے سخت ہو چکے ہیں، وہ منفی رویوں کی طرف جا رہے ہیں، اور ان کا جو گفتگو کا انداز ہے وہ سخت کیوں ہو رہا ہے۔ جب آپ تحقیق کرتے ہیں تو یقیناً آپ کو کچھ اس طرح کے عوامل ملتے ہیں، ان عوامل پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہ بھی بڑی ایک اہم بات ہے کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ بچے جو ہیں جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ماؤں سے وہ جگڑتے اور روتے ہوئے چیزیں ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ اب بچوں کو جب اس صورت میں چیزیں دے دی جاتی ہے تو بچے کی ایک غلط تربیت ہو رہی ہوتی ہے کہ رونے دھونے سے جو ہے مجھے چیزیں مل جاتی ہیں، تو وہ پھر اسی طریقے سے ایک چڑچڑاپن جو ہے وہ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جو مثالی ماں ہوتی ہے اس کا یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، رویہ ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو اس حوالے سے جب وہ بگڑ جائے اور رونا شونا شروع کر دے چیزوں کو مانگنے کے حوالے سے، تو مثالی ماں کیا کرتی ہے، اس بچے کو الگ کمرے میں لے کے جا کے اس کو کلیئرلی یہ بات بتا دیتی ہے کہ یہ جو چیز آپ مانگ رہے ہو یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں، آپ کے صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور اس کو میں کسی بھی صورت آپ کو نہ دے سکتی، اور اس کے لیے نہ میں اپنے آپ کو جو ہے پیش کر سکتی ہوں۔ اور یہ بات بچے کو کلیئرلی جب بتا دی جاتی ہے تو بچہ پھر اپنے رولز کو سمجھتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی طرف مجھے جانا نہیں ہے، جو چیزیں مجھے مل نہیں سکتی ہیں، تو اس کے لیے مجھے یہ چڑچڑاپن اور اس طرح کی چیزوں کو کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بھی بہت اہم چیز ہے کہ جو مثالی والدین ہوتے ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر قوانین ڈیولپ کرتے ہیں، اصول و ضوابط بناتے ہیں، اور ان اصول و ضوابط کی جو وجوہات ہوتی ہیں ان کو بھی پراپر طریقے سے وہ بچوں کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو اصول و ضوابط بنائے گئے ہیں ان کے مقاصد کیا ہیں، ان کے فوائد کیا ہیں، اور کن کن نقصانات سے اگر آپ ان اصول و ضوابط پر عمل کر رہے ہوں گے ان نقصانات سے آپ بچ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب بچے ماؤں کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، اور جو مثالی ماں ہوتی ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ یہ کرے کہ بچے کے قریب جا کر تقریباً 1 فٹ کے فاصلے پہ وہ قریب ہو اور اس سے بات کرے، گفتگو کے عمل کو آگے بڑھائے، اور وہ چیزیں پراپر طریقے سے بتا دی جائے، سمجھا دی جائے، اور ان کو اس کی لیمٹس جو ہے وہ یاد دلا دی جائیں۔ اور ہاتھ بچے کے اوپر اٹھانا یہ کوئی تربیت یا یہ پرورش مناسب نہیں ہے۔ آپ باتوں کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے ان چیزوں کو آگے کی طرف بڑھا سکتے ہیں۔ مثالی ماں کو چاہیے کہ وہ بچوں کو معافی مانگنے کا طریقہ بھی بتائے کہ معافی مانگنے سے انسان کی جو ہے ذاتی ڈیولپمنٹ ہے وہ کافی بہتر ہوتی ہے۔ مثالی مائیں جو ہوتی ہیں وہ بچوں کو کتابوں کی طرف راغب کرتی ہے، اور بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ماں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ خود کتابوں کا استعمال، کتابوں کو پڑھنا، مطالعے کی طرف اپنے شوق کو رکھنا، اور زیادہ سے زیادہ کتابوں کے ساتھ انوالومنٹ کی صورت میں یہ شوق جو ہے بچوں کے اندر ڈیولپ کیا جا سکتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں یہی کوئی 8-10 چیزیں بنیادی طور پر جب آپ چھوٹے بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، جو مثالی ماں ہے اس کو کن چیزوں کا بنیادی طور پر خیال رکھنا چاہیے، اور وہ ایک عام ماں کی صورت مثالی ماں کا روپ جو ہے وہ اس کے اندر آ سکتا ہے، اور صحیح معنوں میں وہ اپنے بچوں کی اس طرح کی تربیت کر سکتی ہے کہ جو وہ بچے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا جو ہے سرور بن سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔